یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الفیل کی تفسیر موصول شدہ سوالات کی روشنی میں کریں گے۔ اس حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ واقعہ فیل کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت پر ایمان رکھنے کی کیا اہمیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سورت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط اور بھیجے ان پر اڑتے ہوئے پرندے ٹکڑیوں ٹکڑیوں میں، پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی، پھر کر ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا بھس ہو۔ سورۃ الفیل مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ مذکورہ سورۃ مبارکہ کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ واقعہ فیل کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ واقعہ فیل اس وقت پیش آیا جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے مکہ پر حملہ کیا۔ اس کی فوج ہاتھیوں پر مشتمل تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ابابیل پرندوں کے ذریعے ان پر کنکریاں برسائیں اور انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے گھر یعنی کعبۃ اللہ کی حفاظت کی ضمانت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ سبق دیتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں یا مقدس مقامات کی حفاظت کا فیصلہ کرتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں اور تدبیریں سب ناکام ہو جاتی ہیں۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج کے دور میں بھی جو لوگ اللہ کی حدود کو پامال کرنے یا دین کی مخالفت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں یہ واقعہ یہ یاد دلاتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت پر ایمان رکھنے کی کیا اہمیت ہے۔ سورۃ الفیل کی آیت میں اللہ کی مدد کا ذکر ہے جو اس نے اہل مکہ کے لیے بھیجی۔ ابابیل پرندے جو ظاہری طور پر کمزور تھے، اللہ کے حکم سے ابرہہ کی طاقتور فوج جو کہ ہاتھیوں پر مشتمل تھی ان کو تباہ کرنے کا سبب بن گئے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد پر یقین رکھنے اور اس کی طرف سے نصرت آنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ مسلمانوں کو مشکلات کے وقت اللہ کی مدد پر اور نصرت پر یقین رکھنا چاہیے۔ جدید دنیا میں جب اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، یہ آیات ہمیں یہ یقین دلاتی ہیں کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ وفادار رہیں گے تو وہ ہماری مدد کرے گا، چاہے دشمن کتنا ہی ہم سے طاقتور کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی
وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔